شاہد خاقان صاحب آپ بات کر رہے ہو نہیں، آپ اپنا لینگویج سیکھ، آپ ہمیشہ جو اس طرح بہیو کرتے ہیں، آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا. آپ اپنے حد میں رہیں، آپ بھی اپنے حد میں رہیں. آپ جو ہے نا اپنے حد میں رہیں، اپنی سیٹ پہ جائیں، اپنی سیٹ پہ جائیں. آپ سیٹ بات سنیں، بات کریں نا. آپ بات کریں پلیز، آپ بات کریں پلیز. جی شاہد خاقان عباس صاحب. جی پلیز. اسپیکر صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے، یقین کریں کہ وہ معاملہ تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ جس پر ہاؤس کے اس طرف آدمی بیٹھا ہو، اس طرف بیٹھا ہو، پورا پاکستان متفق ہے، پورا پاکستان یک زبان ہے، پورا پاکستان اس معاملے پر کوئی دو رائے نہیں رکھتا، لیکن آپ ہاؤس کے اندر اس کو متنازع بنا رہے ہیں. یہ قرارداد متفقہ ہونی چاہیے تھی. کل آپ نے ہاؤس ختم کیا، آج صبح آپ نے ہاؤس بلایا. آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی، یہ حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپوزیشن سے بات تو کر لے کہ ہاؤس بلانے کا مقصد کیا ہے. آپ نے قرارداد لانی تھی. طریقہ یہ ہوتا ہے، بات کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ ہم یہ قرارداد لانا چاہتے ہیں. میں پھر کہوں گا، تحفظ ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ قرارداد ناکافی ہے بدقسمتی سے. اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ 1 گھنٹہ دیا جائے. آپ نے قرارداد دے دی ہے، ہم بھی اس کو اسٹڈی کرتے، ہم واپس آئیں گے، آ کر اس کے اندر جو اضافی باتیں لکھنی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ یہ ہاؤس ایک متفقہ قرارداد کو پاس کر کے آج ہی بحث شروع کرے. پورا ہاؤس اس کی کمیٹی ہو، پورا ہاؤس، یا کمیٹی ہو، اسپیشل کمیٹی کوئی ضرورت نہیں ہے، کمیٹی آف دا ہول ہاؤس. یہ مہربانی فرمائیں، تاکہ خدا کے لیے آپ نے 3 سال اس ہاؤس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اس کو اکھاڑا بنا دیا ہے، اس کو بدتمیزی کا اڈا بنا دیا ہے، اس کو گالیوں کا اڈا بنا دیا ہے. کم از کم یہ ایکسپنج کرتے ہیں اس کے تمام الفاظ کو ایکسپنج کرتے ہیں. معاملہ، میری بات سن لیں، ایکسپنج کرتے ہیں. میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. جی بات تو سن لیں. صرف یہ گزارش ہے، 1 گھنٹہ دیں، اس کے بعد ہم یہاں میٹ کریں گے، ہم قرارداد لے کر آئیں گے، آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، اور انشاءاللہ وہ ایسی قرارداد ہوگی، جامع ہوگی، ہر مسئلے پر سیر حاصل یہاں پر ہاؤس کے اندر بحث ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان متفق ہوگا تحفظ ناموس رسالت پر اور ختم نبوت. جی علی محمد خان صاحب، جی پلیز. اس کے بعد جی میں محترم سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گفتگو یہاں تیز ہوئی، لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ ان کو مائک بھی دے چکے تھے، اور ہم تو اس پہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، ڈسکشن ہو. صرف 2 نقطے سامنے رکھوں گا بحد احترام. یہ جو قرارداد آج پرائیویٹ ممبر نے موو کی ہے، امجد صاحب نے، یہ وہ قرارداد ہے جو کل جب گفت و شنید ہوئی ہے، حکومتی جو ڈیلیگیشن وہاں پہ معزز ارکان گئے ہیں اور جو ٹی ایل پی کے وہاں معزز دوست تھے، ان کے بیچ میں جو نیگوسیشن ہوئی ہے، وہ منوان جب ٹی ایل پی نے اس کو ایگری کیا ہے ان دوستوں نے،
تو بغیر کسی نقطے زیادتی یا کمی کے یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں یہ پرائیویٹ ممبر. تو اس میں ہم حکومت تو کسی چیز میں ہم دعوے دار نہیں اس کو چینج کرنے یا کچھ بھی. یہ تو ایک پرائیویٹ ممبر ریزولوشن کے طور پہ آئی ہے. باقی جو شاہد خاقان عباسی صاحب یا پورا ایوان جو مناسب سمجھتا ہے وہ ہو جائے گا. لیکن اس میں صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اس میں موقع مل جائے اور اس کو ایک پرائیویٹ جس طرح بھی ایک ریکویسٹ آئی ہے پرائیویٹ ممبر کی طرف سے کہ اس کو اسپیشل کمیٹی میں بھیج دیا جائے, وہ اس پہ غور و خوض کرے اور یہاں پہ پھر ایوان میں بھیج دے. ایوان پھر اس پہ اگر اوپن ڈیبیٹ کرنا چاہے یا جو بھی کرنا چاہے, لیکن اگر جو ان کی ریکویسٹ آئی ہے پرائیویٹ ممبر کی اگر اس کو کنسیڈر کر لیا جائے اور یہ موشن جو ہے وہ اس کو اسپیشل کمیٹی کی طرف اس کو بھیج دیا جائے. میں تھوڑا اسد مولانا اسد اس کے بعد قادری صاحب. مولانا اسد صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. کل جب اجلاس اختتام پذیر ہوا اور تمام ممبران 2 دن کے وقفے کے حوالے سے اپنے گھروں کو چلے گئے اور پھر شام کو وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور حکومتی پالیسی جو پارلیمان میں آپ کے وزراء نہیں دے سکے انہوں نے قوم سے خطاب میں اس پالیسی کا اعلان کیا اور اپنی حتمی رائے انہوں نے اس خطاب میں دی. جلتی پر تیل کا کام انہوں نے بخوبی انجام دیا. اس کے بعد ایک تنظیم جو احتجاج پر ہے, پورے ملک کا نظام درہم برہم کر دیا گیا ہے. ملک کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اضطراب کا شکار تھے. اور یہاں پر یہ بات ہمارے لیے بھی حیران کن ہے کہ حکومت کی پالیسی آنے کے بعد ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے, معاہدے ان کے ساتھ جو کچھ ماہ قبل ہوئے تھے. ہمارا مطالبہ پارلیمان کے اندر آپ سے یہی تھا کہ ان معاہدات کو آپ یہاں پر پیش کریں, ان نکات کو آپ یہاں پر لائیں کہ کیا معاہدات ہوئے ہیں. حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے کون سے ایسے معاہدات کیے ہیں کہ آج جب اس معاہدے کے 3 مہینے مکمل ہونے کو جا رہے ہیں تو وہ 3 دن پہلے ملک میں خون بہانے کے لیے بھی در سے گریز نہیں کر رہے. میڈیا پر پابندی لگائی گئی. قوم کے سامنے وہ حقائق جو 3 روز قبل